بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے محترم جناب وقاص خان صاحب کی ایک مختصر لیکن انتہائی جامع کتاب ہے جس کا نام ہے قادیان کی خانہ ساز نبوت، ایک مطالعہ و جائزہ۔ اس 8 ابواب پر اور 80 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اتنی جامع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ انکار عقیدہ ختم نبوت کی جو تحریکیں مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک چلتی چلی آ رہی ہیں، ان سب کا ایک جائزہ جناب محمد وقاص خان صاحب نے پیش فرمایا ہے، اور اتنا اختصار اور اتنی جامعیت کے ساتھ کہ اس پورے فتنے کو اور اس فتنے کے پس منظر، اس فتنے کے پشتیبان اور اس فتنے کے جو مقاصد ہیں ان سب پر ایک نظر ڈال دی گئی ہے، اور ایک قاری خواہ وہ عالم دین ہو یا وہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو یا کم از کم اردو پڑھنا جانتا ہو، وہ اگر اسے از اول تا آخر پڑھ لے گا تو اسے عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اور اس پر امت مسلمہ میں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ اجماع ہے کہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو آپ کے بعد نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو ہے عقیدہ ختم نبوت، لیکن چونکہ اس عقیدہ ختم نبوت سے انحراف پہلی صدی سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اب مرزا غلام احمد قادیانی جس نے سن 1906 میں باقاعدہ اپنے مستقل نبی ہونے، صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے اس کے کئی دعاوی تھے، وہ اپنے دعوے بدلتا رہا، اور گرگٹ کی طرح وہ ہر سال 1.5-2 سال کے بعد ایک نیا دعویٰ کر کے امت مسلمہ میں اپنی پذیرائی کے لیے راستہ ہموار کرتا رہا۔ کبھی اس نے کہا میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کہا میں امام ہوں، کبھی اس نے کہا میں مہدی ہوں، کبھی اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اور اس سے پہلے وہ ہندوستان میں عیسائی پادریوں کے ساتھ اسلام کا نمائندہ بن کر یہ مناظرے کرتا رہا، اور پھر اس نے خود اعتراف بھی کیا کہ میں نے مسلمانوں کی طرف سے عیسائی پادریوں کے ساتھ جو مناظرے کیے ہیں وہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ جو شدت پسند مسلمان ہیں اور اس معاملے پر بہت ہی حساس ہیں، ان کے یہاں میری ایک پذیرائی ہو جائے اور وہ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کر لیں۔ تو یہ سب کچھ جو وہ کرتا رہا ہے، لیکن سن 1901 سے اس نے مستقل طور پر نبوت کے دعوے کی طرف اپنا سفر شروع کیا، اور سن 1906 میں باقاعدہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سن 1908 میں وہ آن جہانی ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت کتابیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اور ایسے ایسے اکابر علماء نے پوری ان 14 صدیوں میں اس عقیدے پر بڑی تفصیل کے ساتھ علم اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن جناب محمد وقاص خان صاحب ہماری طرف سے بہت ہی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب ان تمام کتابوں کے خلاصے کے طور پر مرتب کر دی ہے، صرف 80 صفحات اور ان میں 8 ابواب میں، کہ ایک آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کو بھی اور عقیدہ ختم نبوت کے سے بغاوت کرنے والے اور انحراف کرنے والے جتنے فتنے اور جتنی تحریکیں ہوئیں ان سب کا وہ جائزہ
اپنے سامنے رکھ سکتا ہے اور اس کی متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ جو قادیان کی خانہ ساز نبوت ہے، خانہ ساز بھی اسے کہتے ہیں، لیکن اصل میں جناب وقاص خان صاحب نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ اس کے اندر کا خبث نہیں تھا، بلکہ اسے اس کے لیے تحریک دی گئی، اس کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا، اور تیار کرنے والے انگریز عیسائی جو یہاں قابض تھے، اور یہاں وہ اپنے سامراجی قوت کو جو ہے وہ بہت دیر تک قائم رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خلاف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوی جہاد کی روشنی میں جہاد ہو رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں حکومت آرام اور سکون سے کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاد کی جو قوت ہے یہ مسلمانوں کو ہمارے سامنے مقابلے پہ لا کھڑے کیے ہوئے ہے، اگر یہ جہاد کی قوت ختم ہو جائے اور جہاد کا جو جذبہ ہے مسلمانوں میں یا عقیدہ ہے جہاد سے متعلق وہ ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں اس ہندوستان میں حکومت کرنا آسان ہوگا اور کوئی ہمیں یہاں سے اکھاڑ نہیں سکے گا۔ اس مقصد کے لیے انگریزوں نے، برطانوی سامراج نے اور ان کے مذہبی رہنماؤں پادریوں نے مل کر جو سکیم تیار کی، اس کے مطابق یہ تھا کہ کسی آدمی کو نبوت کے دعوے کے ساتھ کھڑا کیا جائے جو یہ کہے کہ اب میں آ گیا ہوں، لہٰذا اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا تو مسلمان ہمارے ساتھ لڑنا اور ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونا بند کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ گویا خانہ ساز بھی تھی، لیکن انگریز کا خود کاشتہ پودا بھی تھا، یہ کہ انگریز نے اسے کاشت کیا۔ یہ سب کچھ جناب محمد وقاص خان صاحب نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ اور بہت ہی زوردار الفاظ اور قوت کے ساتھ یہ اس کتاب میں مرتب کر دیا ہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچے سب حضرات ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ ایک نشست کی کتاب ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں چلیں، ایک نشست میں نہ صحیح دوسرے دن صحیح 2 نشستوں میں اس کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا مطالعہ توجہ کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد آپ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائیں گے، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اور یہ جو تحریکیں ہیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ان 14 صدیوں میں چلیں، اور اب یہ تقریباً 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، سن 1906 سے لے کر 2006 اور آج 2022 ہو گیا ہے۔ یہ 116 سال میں اس فتنے نے جتنی گمراہی پھیلائی اور امت کو جس طرح اس نے بانٹا ہے اور امت کو نقصان پہنچایا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جناب وقاص خان صاحب کو ہماری طرف سے بہت ہی اجر و ثواب سے نوازے، ہماری دعا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرؤف فاروقی، مرکز تحقیق اسلامی، جامعہ اسلامیہ کاموں کے خطیب، جامع مسجد خضرہ، سمن آباد، لاہور۔